حضرت میں اپنے پاک کلام کو پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہم لک الحمد والشکر، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ختم قرآن میں دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کی راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، تو ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ پھر آج پاک رات ہے اور شب قدر کا بھی اہتمام ہے، 27ویں رات ہے، آخری عشرے کی رات ہے، اتنے سارے مسلمان بھائی بہنیں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم رب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا۔ تو 3 دن تک جب اللہ کا عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس غلطی سے نکل گئے کہ ہم لوگ کہیں گے کہ عذاب تو آیا۔ اللہ کی شان جب حضرت یونس علیہ السلام نکلے تو اللہ کا عذاب پیچھے سے آ گیا۔ تو ساری قوم نے جب یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور عذاب آ رہا ہے تو وہ سارے کے سارے باہر نکل گئے اور اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، بڑے چھوٹے بوڑھے بچے سب جانوروں کو بھی لے کے گئے اور بہت اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کی۔ اللہ نے فضل فرمایا 100 لاکھ نبیوں کی قومیں دنیا میں آئی ہیں اور جس قوم کے لیے اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تھا اس پر عذاب آیا، مگر اس ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب سے بچا دیا، صرف رونے کی وجہ سے۔ تو ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں، جو امت کا حال ہے پوری دنیا میں، فلسطین کا حال دیکھ لیں اور ان لوگوں کی بے حسی دیکھ لیں، مسلمان ذبح ہو رہے، عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے بلا وجہ، اور کوئی اس کی کوئی سنوائی نہیں، کسی کے کام میں جو بھی نہیں رہی تھی۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کو منانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، تضرع اور روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ رحم فرما۔ اگر اس کا رحم متوجہ ہو گیا، اس کا کرم متوجہ ہو گیا تو کام بن جائے گا، شاید ہمارے آنسو اللہ کے قبول ہو جائے اور اللہ پاک کا رحم متوجہ ہو جائے۔ تو خوب یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ دعا اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے مانگیں تو انشاءاللہ خوب عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہم لک الحمد وبارک بجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وَمَنْ إِلَى مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا بديع العجاب بالخير، يا بديع السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام،
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة العظيم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ونعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. لا إله إلا الله العظيم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ مجرم ہے ظالم ہے معاف کر دے. اللہ تیری دھرتی پہ رہتے تیری زمین پہ رہتے تیرے آسمانوں کے نیچے رہتے تیرے سورج اور چاند سے نفع اٹھاتے تیرے دیے ہوئے پانی کو پیتے ہیں تیری دی ہوئی روزی کو کھاتے ہیں اور پھر تجھی کو ناراض کرتے ہیں. مالک ہمیں معاف کر دے. اے مالک الملک ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ تو زمین میں ہمیں دسا دے آسمان سے پتھر برسا دے سمندروں کو ہم پہ بہا دے پہاڑوں کے نیچے ہمیں دبا دے. ہماری کیا حیثیت ہے مالک؟ پورا تیرا رحم ہے تیرا کرم ہے. اے ارحم الراحمین اے ذی الجلال والاکرام ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے. ہمارے قصوروں کو معاف کر دے. اے اللہ
کبھی زمین پر اتنے گناہ نہیں ہوئے ہوں گے جتنے آج ہو رہے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں نے آپ کو ناراض کیا, ہماری عوام نے آپ کو ناراض کیا, ہمارے تاجروں نے آپ کو ناراض کیا, ہمارے زمینداروں نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے بڑوں نے, چھوٹوں نے, جوانوں نے, بوڑھوں نے, اے اللہ ہماری بچیوں نے, نوجوان بچیوں نے اپنے سروں سے حیا کی چادر اتار دی. اے اللہ وہ نسلیں کالی والی بن گئی, ہماری نسلیں شراب کی عادی بن گئی. اے اللہ زنا عام ہو گیا, سود عام ہو گیا, رشوت عام ہو گیا. اے اللہ وہ کون سا خدا ہے جو تم نے نہیں کیا؟ یہ زمین اور آسمان تجھ سے کہتے ہیں کیسے ظالم ہے. تیری زمین میں بستے ہیں اور تیری خدائی اور بادشاہت کے اندر تیری نافرمانی کرتے ہیں. مولا اے مولا تیرا رحم و کرم ہے, تیرا ارشاد ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اے غفور, اے رحمت والے, اے رحمت والے غفور, تم نے ہی بچایا ہوا ہے. آج تم نے بچایا, ہماری تجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں. قوم نوح نے تجھ سے ناراض کیا, تو نے پانی میں ڈبو دیا. قوم ثمود نے تیری نافرمانی کی, تو نے فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور عاد نے تجھے ناراض کیا, تو نے ہوا سے ان کے کلیجے اڑا دیے. اور ایسا لگتا تھا جیسے کٹے ہوئے درخت. اے اللہ ہماری آپ سے کوئی, اے اللہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. اس محبوب کے صدقے میں تیرے محبوب تیرے سامنے گھنٹوں روئے, آنسو بہائے. اے اللہ, اللہ میری امت تیری نافرمانی کرے گی, تجھے ناراض کرے گی, تیرے حکموں کو توڑے گی, نمازوں کو چھوڑے گی, روزوں کو چھوڑے گی, حج کو چھوڑے گی, زکوٰۃ کو چھوڑے گی, بے حیائی کی زندگی اختیار کرے گی. بیویاں شوہروں کی نافرمان ہو جائیں گی, شوہر بد اخلاق ہو جائیں گے, اولاد ماں باپ کو ستانے والے بنیں گے. اور اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. اے اللہ تیرے محبوب نے تیرے سامنے آنسو بہائے تھے, اور اللہ نے معاف کر دینا, انہیں بخش دینا. اس محبوب کے صدقے میں ہم اس زمین پہ رہتے ہیں. اے اللہ اس محبوب کا تجھے واسطہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے قصوروں کو معاف کر دے, ہمارے جرائم کو معاف کر دے. ہم جرائم پیشہ لوگ ہیں, مجرم ہیں. اے اللہ مجرم ہے, تیرے نافرمان ہیں. اے اللہ مجرم ہے, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تیرا مبارک ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, ہم اس رحمت کا تجھے واسطہ دیتے. ہم تجھے رحم فرما. اے اللہ ہم قابل رحم ہیں, ہم تیرے دربار میں رحم کی اپیل کرتے, رحم کی درخواست دیتے. اے اللہ ہم پہ رحم فرما. اے اللہ ہم قصب قر سے, ہماری قصب قر سے دور فرما. ہم فریاد رس ہیں, ہماری فریادوں کو سن لے. ہم بے کس ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم تیرے پاس بد محتاج ہیں. تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری زمین تیری نافرمانوں سے بھر جائے, تجھے کیا. مولا تم معاف کر دے. تیرا مبارک ارشاد ہے تیرے محبوب سے, اتنے گناہ لائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کی فضاؤں کو بھر دے. غفرت لکم ولا ابالی, میں معاف کر دوں گا. آج ہم وہ مجرم ہیں, ہمیں معاف کر دے. ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو معاف فرما, ہمارے زانیوں کو بخش دے, ہمارے شرابیوں کو بخش دے, ہمارے حکمرانوں کو بخش دے, ہمارے جوانوں کو بخش دے, ہماری عورتوں کو بخش دے, ہمارے بچوں کو معاف کر دے. اے اللہ اس امت مسلموں کو معاف کر دے. اے اللہ معاف فرما دے, معافی کے قدم پھیر دے. اے اللہ رمضان کا تجھے واسطہ, شب قدر کا واسطہ, اس شب قدر میں بھی اگر ہماری مغفرت کا فیصلہ نہ ہوگا تو کب ہوگا. اے اللہ آج معاف کر دے. اے اللہ ہم قبر کے سانپ اور بچھو کا آمنا سامنا نہیں کر سکتے. قبر کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے, قیامت میں تیرے غصے کو کیسے برداشت کریں گے. جب تجھ سے آمنا سامنا ہوگا, تیرا اشوار ہوگا, خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, ان کو باندھو, ان کو جکڑو زنجیروں میں, اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دو. اے اللہ اس دن سے پہلے ہمیں معاف کر دے.
قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دینا، جہنم کی آگ سے بچا دینا، اس کے سانپوں اور بچھوؤں سے بچا دینا۔ آج ہم موت کو بھول گئے، تیری ملاقات کو بھول گئے، تیری ملاقات کو بھول گئے۔ اللہ ایک دن آنے والا ہے، تیرا عرش سامنے ہوگا، ہم تیرے سامنے ہوں گے بے کس مجبور۔ اے اللہ ہمیں مجرمین کے صف میں نہ کھڑا کر دے، آج ہمارے گناہ معاف کر دے جیسے کیسے اللہ تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ایک چھوٹا سا بچہ لطفت ہوتا ہے گندگی میں، ماں اسے گراتی نہیں، دھتکارتی نہیں ہے، اسے پاک صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے۔ ہم کچھ بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ اگر ہمیں عذاب، ہم پر عذاب آئے گا تو تیرے محبوب کو غم ہوگا، دکھ ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ جیسے بھی ہو ہم بڑے قصوروار ہیں۔ ایسا مجمع تجھے منانے آیا ہے، تجھ سے دوستی کرنے آیا ہے، تیری محبت کی تجھ سے بھی مانگتا ہے۔ ہم بھکاری ہیں، تیرے سامنے جوڑیاں پھیلاتے ہیں، تو اپنی محبت کی بھی اے اللہ ہمیں دے دے، تیری محبت کی بھی مانگتے، تیری رضا کی خوشنودی کی بھی مانگتے، ہمیں اپنی معرفت دے دے، اپنا قرب دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی دوستی دے دے۔ اے اللہ زمین ترستی ہے ایسے لوگوں کو جو زمین کو راتوں کو سجدوں سے پکارتے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آنے، ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹے اترے۔ اے اللہ تیرے حیائی سے ہم نے اس پاکستان کو ناپاک کر دیا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، تیری زمین سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، شراب سے پاک ہوگی، کرپشن سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی۔ ہم نے اس پاک سرزمین کو ناپاک کر دیا، ہمیں معاف کر دے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، مگر پھر بھی مالا ہمارا اور کوئی در نہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، ہمارا اور کوئی رب نہیں۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تجھے منانے آیا ہے، تو معاف فرما، تو معاف فرما، تو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی بگڑی بنا دے، ان کی کشتی کو پار لگا دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اہلوں کو وہاں اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما۔ وہاں کے مسلمان پس گئے، اے اللہ عورتیں شہید ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہیں، ان کو بلڈوزروں سے قبروں میں اتارا گیا، وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ اللہ وہ تیری دربار میں دعائی کر دیں، اور ہم مسلمانوں پر ہمارے کاموں پہ جو بھی نہیں لگتی، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں اپنے ظلم کا اقرار ہے، ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری منت کو شامل کر دے، ہماری اس بے حسی پر ہمیں اپنے عذاب سے عذاب نہ فرما، ہمیں اپنے عذاب سے نہ فرما۔ ہم نادان ہیں، ہم نادان ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، اے اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس امت کے قصوروں کو معاف کر دے، ان مجاہدین کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے یتیموں کا رکھوالا بن جا، ان کی بیوہ عورتوں کا خیال کرنے والا بن جا، ان کی غذاؤں کی بندوبست فرما، ان کی صحت کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا سے کفر شرک اور باطل کو، یہودیت عیسائیت کو ختم فرما۔ اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں، تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں اور تیرے دین کو بٹاتے ہیں، ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ ان پر سمندروں کا پانی بھیج دے، اللہ ان کو ابابیل سے ہلاک کر دے، اللہ ان کو ہواؤں سے ہلاک کر دے، اللہ جیسے تو نے عاد و ثمود کو پکڑا، اے اللہ ان کو بھی پکڑ لے، ان کو اپنی طاقت دکھا۔ اے جبار و قہار، اے قوت و طاقت والے اللہ، آپ کو کمزور نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بے بس ہیں، آپ کے بس میں تو سب کچھ ہے، ہم آپ سے درخواست کر دیں، آپ کی مدد کو شامل کر دیں۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے دربار میں جمع ہو کے تجھ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ درخواست کرتا ہے، ان کی مدد کرے تمہیں، عرصہ ہو گیا مولا، عرصہ ہو گیا ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچتی ہے، مولا ان کے سجدوں میں سر رکھ کے لوگ تجھ سے مانگتے ہیں، تو منانے کے تو مان نہیں رہا مولا، اس لیے کہ ہم مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم عمر جیسے نہیں ہیں،
ہم صحابہ تابعین جیسے نہیں ہیں، ہم اہل بیت جیسے نہیں ہیں، ہم تو 14ویں صدی کے بڑے مسلمان ہیں۔ ہمارا اللہ ہے، اللہ تو ہمارا ہے، اللہ تو سن لینا، اللہ تو سن لینا، اللہ ہم تجھے کیسے منانے آئے؟ ہمارے پاس آپ سن رہی ہے جو تیرے در پہ بہار سے گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، زنا سے، فحاشی سے، شراب سے، نشے سے، حرام دیکھنے سے ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہم پھر بھی تیرے بندے ہیں، اللہ تیری محنت کرتے ہیں، تیری خوشامد کرتے ہیں، تیرے سامنے جو علی اپنے لاتے ہیں، تیرے محبوب کو تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اس مجمع میں علماء ہیں، طلباء ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تیرے محبوب بندے ہیں، اللہ امت کی حیا والی مائیں بہنیں ہیں، معصوم بچے حافظ قرآن ہیں، اللہ ہمارے حضرت اقدس تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ یہ اکابر ہمارے یہ علماء اور کابرین اور مفتیوں کا اللہ عنہ خاندان ہے، ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے، آج فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ فرما دے، سب نے آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ ہماری سن لے، اللہ ہماری سن لے، دنیا کی حکومت نہیں سن رہی ہے، اللہ تو سن لے، اللہ ہم میں سے کسی کی کو سن لے، اللہ تو مان لے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے کرم کا تجھے واسطہ، تیرے فضل کا تجھے واسطہ، تیرے رحم کا تجھے واسطہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے تیرے سامنے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور امت مسلمہ کی بگڑی ختم فرما، ہمارے جوانوں کو ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دے، ہمارے بچیوں کے سروں پہ دوپٹے دے دے، ان کو بہترین زندگی دے دے، اے رب ہدایت سے ہم توبہ کرتے، ہماری امت کو نشے سے بچا لے، سود سے بچا لے، شراب سے بچا لے، رشوت سے بچا لے، زنا سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن اور بھائی میں لڑائی، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، بھائیوں کو ہدایت دے دے، بہنوں کو ہدایت دے دے، پڑوسیوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان سے لڑنا، مسلمان کے لیے دل میں کوئی دل کی مسلمان کے دل کو توڑنا بیت اللہ کی دیوار سے بڑا گناہ ہے، اے اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ پھر سے عمر بن عبدالعزیز جیسا بھیج دے، حضرت ابوبکر عمر جیسا بھیج دے، اے اللہ حضرت عثمان و علی جیسا بھیج دے، امت کے جوانوں کو حسن حسین جیسی پاکیزہ جوانی نہ دے دے، امت کی بچیوں کو حضرت فاطمہ جیسی جوانی دے دے، مولا پاک کی چادر دے دے، مولا پاک کی چادر دے دے، حضرت عائشہ کی حیا دے دے، حضرت عائشہ کی حیا دے دے، اے مولا حضرت عائشہ کی حیا دے دے، ہماری دعائیں سن لے، ہماری دعائیں سن لے، امت کے کالج کی یونیورسٹی اور اسکولوں کے جوانوں کو ہدایت دے، ان کے ہاتھوں سے ڈول، ان کے ہاتھوں سے بانسریاں ہٹا دے، موبائل کی گندگی ہٹا دے، ان کو پاک فرما دے، اللہ ان کو پاک فرما دے، اللہ ان کو پاک فرما دے، اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کو معاف فرما، آج وہ قبروں میں ہیں، کسی پہ سانپ، کسی پہ بچھو، قبر میں آگ جلی ہوئی ہے، اللہ وہ تیرے مجروب ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا انتظام فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال کشادہ روزگار عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت دے، ہماری صحت میں، ایمان میں، جان میں، اولاد میں، گھروں میں، کاروبار میں، ایمان میں، تقوی میں ترقی عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے خزانوں سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، ساری خوشیاں عطا فرما، اے اللہ جو مائیں بہنیں، جو بھائی اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اچھے بااخلاق رشتے عطا فرما، محبت والے، پیار والے، جوڑ والے، اکرام والے، اے اللہ بچیوں کا خیال رکھنے والے ایسے شوہر دے دے، اے اللہ ایسے شوہر دے دے، ایسی بچیاں دے دے تو شوہر کی اور اپنے ساس سسر کی خدمت کرنے والیاں ہوں، اے اللہ ایسی بچیاں دے دے، اے اللہ جو رشتے ہو چکے ان کے دلوں کو جوڑ دے، محبت دے دے، اکرام دے دے، محبت دے دے، اکرام دے دے،
اے اللہ ہمیں ایمان دے، ہمیں تقویٰ دے، ہمیں توکل دے، ہمیں اخلاص دے، ہمیں احسان دے، ہمیں اپنی محبت دے، اپنے محبوب کی غلامی دے۔ اللہ ہم مجرم ہیں، ہم نے تیرے دین کو نہیں سیکھا، تیرے محبوب کی سنتوں کو نہیں سیکھا، ہم نے تیرے محبوب کو نظر انداز کیا۔ اللہ وہ تجھے اتنا محبوب ہے، تو نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ اللہ آپ اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیرے محبوب کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور تیرے محبوب کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، شادی کے موقع پہ سب کو خوش کرتے ہیں اور تیرے محبوب کو ناراض کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے محبوب سے آمنا سامنا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سخت گرمی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تیرے محبوب حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتے ہوں گے، مگر ہم محروم نہ ہو جائیں، ہم محروم نہ ہو جائیں۔ تیرے محبوب اگر ہم سے صرف ایک سوال کر لیں کہ میری غلامی کیوں نہیں کی تھی، مجھ سے کون اچھا تھا؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اچھا نہیں ہے، آپ ہمارے امام ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم نے آپ کی سنتوں کو چھوڑا، اس لیے ہم دنیا میں ناکام ہو گئے۔ ہمیں حضور کی غلامی عطا فرما، حضور کی سنت والی زندگی عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما۔ اللہ ایک زمانہ تھا ماؤں کی گود میں امام بخاری جیسے بچے پڑھتے تھے، کوئی امام مسلم بنتا تھا، اللہ کوئی امام ابو داؤد بنتا تھا، کوئی امام ابن ماجہ بنتا تھا، کوئی علامہ مغربی بنتا تھا، کوئی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، امام ترمذی، کوئی انور شاہ کشمیری بنتا تھا، کوئی مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بنتا تھا، اے اللہ کوئی شیخ الاسلام بنتا تھا۔ اور آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمارے بچوں کو محمد بن قاسم بنا دے، آمین کہے آمین۔ اللہ ہمارے بچوں کو صلاح الدین ایوبی بنا دے، اے اللہ ان کو خالد بن ولید بنا دے، مصعب بن عمیر بنا دے، حسن و حسین جیسا بنا دے، ہمارے جوانوں کو حضرت علی جیسا بنا دے، ہماری بچیوں کو حضرت فاطمہ جیسا بنا، حضرت عائشہ جیسا بنا، ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ جیسا بنا، حضرت زینب جیسا بنا۔ اے اللہ اس زمین میں بڑے گناہ دیکھی، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عمر بن عبدالعزیز جیسا بنا، ہمارے تاجروں کو صحابہ جیسا بنا، اس امت سے بے حیائی کو، بے دینی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما، چین و سکون عطا فرما، شریروں سے شر سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ فسادیوں کے فساد سے بچانے، ہمارے اس ملک کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا لے، بے دینی سے بچا لے، مہنگائی سے بچا لے، برے حکمرانوں سے بچا لے، دشمنوں کی شرارت سے بچا لے، اس کی حفاظت فرما، اسلامی نظام کو قائم فرما، خلافت اسلامیہ کو قائم فرما، پوری امت کو نمازی بنا، دیندار بنا، اللہ والا بنا۔ اے اللہ دعوت تبلیغ کے کام کو قبول فرما، سارے عالم میں جماعتیں چل رہی ہیں، اے اللہ ان جماعتوں کی نصرت فرما، مدد فرما۔ اے اللہ یہ خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کی انہیں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ مدارس دینیہ ہیں، مکاتب ہیں، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، سارے دنیا کی مجاہدین کی مدد فرما، ان کی بیواؤں کا خیال فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے یتیموں کا خیال فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کی، عراق کی، شام کی، یمن کی، افغانستان کی، ساری دنیا میں، سوڈان میں، جہاں کہیں مسلمان قسمتوں سے، شام میں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے مشائخ،
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر، ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت ڈاکٹر مولانا مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اے اللہ ان حضرات کے علم میں، فیض میں، اخلاص میں، تقوی میں ترقی عطا فرما، مدارس دارالعلوم کے مدرسے کی حفاظت فرما، سارے دنیا کے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ دارالعلوم معاذ بن جبل ایک چھوٹا سا دارالعلوم کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے، ایک چھوٹا سا درخت ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اس میں جو بھی آئے اسے اپنا محبوب بنا، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ یہاں کے طلباء کو، طالبات کو، معلمین کو، معلمات کو، خدام کو، محبت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو خدمت کرتے، تعاون کرتے، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ جو مدرسۃ المنار کی تعمیرات چل رہی ہے، غیب کے خزانوں سے مدد فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، سارے رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ مانسیرا میں، حیدرآباد میں، اسلام آباد میں، اے اللہ وہاں کام ہو رہا ہے، اے اللہ وہاں جگہ مل رہی ہے، وہاں مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، اے اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ اس کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچا، سارے عالم میں پہنچا، اس پورے محلے میں پہنچا، محلے کے ہر گھر تک قرآن کو، حدیث کو، حیا کو، تقوی کو، اسلام کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے ختم قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کے ختم کے بعد پوری زندگی جب تک موت ہے، اے اللہ اس قرآن کو سننے کی، سنانے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے محبت عطا فرما، قرآن کریم سے عشق عطا فرما، اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ایک دو بھائی ہیں، ایک حسان اور ایک اور بھائی اشر، یہ دونوں جیل میں انہوں نے درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ جتنے مسلمان جیلوں میں ہیں اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ بہت سے بھائی کینسر کے بیمار ہیں، اے اللہ ایک بھائی عبدالعزیز صاحب ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ یہ سارا مجمع تجھے منانے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج اعلان فرما دے کہ میں سب سے راضی ہو گیا، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ سارے کے سارے اللہ سب بھائیوں کی، ماؤں کے، بہنوں کے، بچوں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے دلوں میں جو جائز تمنائیں مرادیں اللہ وہ پوری فرما دے، اللہ وہ پوری فرما دے، اللہ وہ پوری فرما دے۔ اللہ سب کو اپنے خزانوں سے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، ساری خوشیاں، ساری برکتیں دے دیں۔ جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہے وہ سب عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب اپنے لیے اللہ سے مانگ۔ اے اللہ اس جگہ میں وسعت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا بدلہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں عطا فرما۔ ہمارے بھائی عرفان صاحب کے والد شیخ نعیم صاحب اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما، عمر بھائی کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتبت کلمہ نصیب فرما، ایمان پہ غور عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اخیر میں پھر تیرے سامنے جو بھی بیٹھاتے یہ سارا مجمع تجھے بتانے آیا ہے، آج تو مان جا، آج تو مان جا، راضی ہو جا، مولا تو فیصلہ فرما دے کہ میں سب سے راضی ہو گیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ہمیں پیار
پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، ہمیں اپنے وہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اللہ تیری بندوں کو شامل کرتے ہیں، مجرمین کی فہرست سے ہمارا نام کاٹ دے، ہمارا نام کاٹ دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فنش کر دیں۔